صحبي نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه. حضرات ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کی یہ مجلس ہے۔ اس سے پہلے پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق حدیث پیش کی گئی۔ آج کی حدیث کا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ایمان والوں کو بہت ابھارا ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں رکھتے، قطع رحمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کیا تم کو یہ امید بھی ہے کہ اگر تم کو حکومت دے دے، ان تولیتم، اگر تم حکومت کرو، حکمراں بن جاؤ، تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور قطع رحمی کرو گے۔ آگے کی آیت میں ذکر ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ معلوم ہوا جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہ لوگ جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ہم کو حکم ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، خواہ وہ ہمارے ساتھ کیسا بھی برتاؤ رکھیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، تو بھی ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ایسے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری کچھ رشتہ داری ہے، میں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھا اور احسان کا، حسن سلوک کا برتاؤ رکھتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا برتاؤ رکھتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ تو بردباری کا معاملہ رکھتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ جہالت اور نادانی کی حرکتیں کرتے ہیں، کیسا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے ساتھ جو حسن سلوک اور برتاؤ کر رہے ہو، کرتے رہو، تمہارے حسن سلوک سے وہ متاثر ہو کر وہ ہو سکتا ہے اچھے ہو جائے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم گویا ان کو گرم راکھ کھلا رہے ہو سکتا ہے تمہارے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ کبھی اچھے ہو جائیں اور تمہارے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے لگ جائیں، ورنہ تو وہ جہنم کی آگ کے مستحق ہوں گے۔ ممکن ہے گرم راکھ سے مراد جہنم ہی کی راکھ ہو یا ذلیل کرنا مراد ہو، بلکہ معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ ہم اچھے برتاؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم ہمیشہ اچھا برتاؤ رکھیں۔ ایک اور بات جاننے کی ہے کہ صلہ رحمی اس کا نام نہیں کہ ہم صلہ رحمی کا جواب صلہ رحمی کے ساتھ دیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ ہم قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں۔ لیس الواصل بالمکافی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا، وہ جو بدلہ دینے والا ہے، وہ اصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ اصل صلہ رحمی تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ قطع رحمی ہو رہی ہے تو بھی ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں۔ قطع رحمی اور صلہ رحمی پر ایک اور حدیث یاد آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں اور رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا، اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ صلہ رحمی رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ پھر وہ رشتہ داری یہ کہتی ہے کہ من وصلنی وصلہ اللہ، جو میرے ساتھ اچھا تعلق رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھیں گے۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور رشتہ داری یہ کہتی ہے جو میرے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں۔ کون ایمان والا ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑے؟ ہر شخص یقیناً یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا رہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو حدیث شروع میں بتائی گئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فضیلت ارشاد فرمائی ہے صلہ رحمی کی شکل میں۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو، رزق بھی بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ آج ممکن ہے ہمارے رزق کی جو برکت اٹھا لی گئی ہو وہ ہمارے قطع رحمی کا نتیجہ ہو۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پر آج رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیا جاتا ہے۔ ہم سے اچھے وہ بچے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے فوراً ان کے دل مل جاتے ہیں۔ ماں باپ کہتے بھی رہتے ہیں کہ اب چچی کے پاس مت جانا، پھوپھی کے پاس مت جانا، ان کے بچوں کے پاس مت جانا، لیکن وہ بچے ابھی جھگڑے ہوئے لیکن جھگڑے ہوتے ہی ان کے دل مل جاتے ہیں، ان کے دلوں سے کینہ نکل جاتا ہے۔ لیکن برسوں ہمارے دلوں سے کینہ نہیں نکلتا، جو جھگڑا چل رہا ہے برسوں سے، ہمارے آپس کے تعلقات اب تک اچھے نہیں ہوئے۔ حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر ہمارے اندر دو مزاج اور دو طبیعتیں آ جائے، بچے والا مزاج آ جائے، مٹی والی طبیعت آ جائے، تو ہم اللہ کے ولی بن جائے۔ بچوں کا مزاج ایسا ہی ہے، ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے دل بھی کینہ سے پاک ہو جائے، مٹی والی طبیعت بن جائے کہ مٹی میں کس قدر عاجزی ہے، انکساری ہے، اس زمین کے اوپر اور مٹی کے اوپر فاسق و فاجر بھی چلتے ہیں، نیک لوگ بھی چل رہے ہیں، لیکن وہ مٹی کبھی انکار نہیں کرتی، اپنے اوپر چلنے سے ہر ایک کو چلنے دے رہی ہے، فاسق و فاجر بھی چل رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا مزاج بھی ایسے ہی ہو جائے، ہماری طبیعت بھی ایسے ہی ہو جائے کہ ہم ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہوں، خصوصاً اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ نکاح ہو جانے کے بعد پرانی رشتہ داریوں کو بھلا دیا جاتا ہے، بس بیوی ہی اپنی ایک رشتہ دار رہ جاتی ہے۔ بہت ایسی شکایتیں ملتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں جو آیت امت کو پڑھ کر سنائی ہے، وہ تینوں آیتیں ان کا تعلق ڈرنے سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، ڈرنے ہی کا حکم دیا گیا۔ لوگ بھی تعجب کرتے ہیں، یہ تو شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر ڈرنے والی آیت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ ڈرانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تم اس نئے رشتے کی وجہ سے پرانے رشتوں کو بھول جاؤ، اپنے والدین کو بھول جاؤ، اپنی بہنوں کو بھول جاؤ۔ ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنا، ہر ایک کے اوپر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا، ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنا اور ہر ایک کی خدمت کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔ صلہ رحمی کی برکت سے اللہ ہمارے رزق میں برکت نصیب فرمائے، ہمارے عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق عمل مانگے، ضرور اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ ساتھ ساتھ ہمت بھی رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت کے مطابق توفیق بھی دیتے ہیں، اور اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ سامعین، اب ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب